بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پانچویں بیوی ہیں زینب بنت خزیمہ۔ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 بیویاں قبیلے قریش سے ہیں، یہ بات ہم نے بتلائی تھی نا، یہ بات لکھ رکھا ہے ہم نے۔ 6 بیویاں قبیلے قریش سے ہیں، 3 بیویاں عدنانی عرب ہیں نا، اس کو ہم نے پہلے سمجھایا تھا، اور 1 بیوی یہودی خاندان سے ہیں، اور ایک جو ہے بنو المستلق سے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، بیویاں کے جو خاندان ہے اس پر آئے تو، لیکن جو خزیمہ ہے، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دور سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی عدنانی عرب ہیں، یہ قریش نہیں ہے۔ فہر جو ہے ان کا لقب قریش تھا، تو قریش سے نیچے کے جتنی آئیں گی وہ سب قریشی کہلائیں گی، وہ ساری بیویاں اللہ کے رسول کی۔ جو 5ویں بیوی ہے زینب بنت خزیمہ، زینب نام کی 2 بیویاں بھی ہیں اللہ کے رسول کی، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ 5ویں نمبر کی زینب بنت خزیمہ، اور 7ویں نمبر کی زینب بنت جہش، جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ تو یہ جو زینب ہے، زینب بنت خزیمہ یہ والی بیوی ہیں نا، ان کا تذکرہ یہاں سے اللہ کے رسول سے، پھر سے اوپر جو ہے، پھر سے آگے مالک سے نظر کے بعد کنانہ کے بعد خزیمہ کے بعد مدرکہ کے بعد الیاس کے بعد مضر کے پھر بیٹے اعلان کے بیٹے قیس کے بیٹے خصیفہ، اس کے بیٹے اکرمہ، حوازن، بکر، ساسا، عامر، ہلال، عبد مناف، عمر، عبداللہ، خزیمہ کی بیٹی ہیں زینب۔ تو اس طرح جو ہے اللہ کے رسول سے جو ہے ان کا نسب اور اوپر جا کر ملتا ہے، گویا کہ مضر پر جا کر جو ہے حد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ تو قریش سے اوپر ہے ان کا نسب، اس لیے قریشی نہیں کہلائیں گے یہ جو ہے، کیونکہ اس سے آگے چل کر ایک عدنان مشہور جو ہے شخصیت گزرے اللہ کے رسول کے خاندان میں، اس لیے ان کی اولاد کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ تو ان کی اولاد میں ہے زینب بنت خزیمہ۔ تو ان کے پہلے شوہر کا نام جو ہے عبداللہ بن جہش تھا۔ جو زینب ہے، زینب بنت خزیمہ، ان کا پہلا نکاح ہوا، اور نکاح جو ہوا وہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بھی بڑے جو ہے پائے کے صحابی اور بڑی شخصیت ہیں، بڑی پرسنالٹی جو ہے ان کی تھی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی۔ اصل میں یہ جو ہے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، جہش جو ہے یہ تو اللہ کے رسول کے اس خاندان میں تھا، جہش یہ ہیں، جہش کا تذکرہ کئی جگہ آئے گا اللہ کے رسول کے بیویوں کے تذکرے کے اندر۔ یہ ہے زینب بنت جہش، اور یہ ہے زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ 2 بیویاں۔ تو زینب بنت خزیمہ کے جو پہلے شوہر تھے اب وہ تھے عبداللہ بن جہش، جو ان جہش کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے 2 جہش کے جو ہے بیٹی ہیں، ایک زینب اور ایک بیٹے عبداللہ بن جہش، جو زینب بنت خزیمہ کے جو ہے شوہر ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہو گئے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ غزوہ احد سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ دونوں اکٹھے بیٹھے اور کہا آؤ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا، اور آپ دعا کریں گے میں آمین کہوں گا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کری اور کہا اے اللہ کل جو ہے میرے مقابلہ ایک طاقتور دشمن سے ہو، ایک پہلوان سے ہو، وہ مجھ سے وار کرے میں اس کو وار کروں، اور میں اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ پھر عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے دعا کری اور کہا کہ اللہ کل جو میرا مقابلہ ہو وہ ایک زبردست پہلوان سے ہو، وہ مجھ سے وار کرے میں اس کو وار کروں، اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، مجھے شہید کر دے اللہ کے راستے میں، اور پھر میرے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، انگلیاں کاٹ لی جائیں، اور جب میں تیرے سامنے قیامت کے دن اٹھوں تو تو پوچھے کہ عبداللہ یہ کیوں کیا گیا، تو میں کہوں کہ اللہ تیرے راستے میں اور تیرے دین کی خاطر جو ہے میرے ناک کان جو ہے کاٹے گئے۔ اور دونوں کی دعا اسی طرح قبول ہوئی، اور غزوہ احد کے اندر جو ہے یہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کو ہم نے پچھلے سبق کے اندر یہ بات بتلائی تھی کہ اکثر جو مارے جاتے ہیں وہ مرد مارے جاتے ہیں، عورتیں بچ جاتی ہیں، اس چیز کو ہم نے اچھے سے سمجھایا تھا۔
تو ग़ज़वा उहद के अंदर भी यही हुआ, 70 सहाबा जो है शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए, 70 औरतें क्या हो गई, बेवा हो गई। क्योंकि सबका इंतजाम करना है, सबकी देखभाल करनी है, और सबके जो है उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक आदमी के निकाह में 2-2 3-3 औरतें आ जाए, तो आराम से सब जो है उनकी जिंदगी गुजर जाएगी, उनकी सारी जिम्मेदारी आ जाएंगी। आराम से कोई निकाह नहीं करेगा तो उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल जो है होती चली जाएंगी। इसलिए इस्लाम ने जो है 4 शादी का जो है कॉन्सेप्ट चलाया, और 4 शादी की इजाजत इस्लाम ने दी है, ताकि अगर कहीं बेवा हो गई औरतें कई सारी, तो अब मामला डिसबैलेंस ना हो जाए। अगर जो है इस तरह छोड़ देंगे तो वो सारी औरतें अब बेवा हो गई, तो अब जो है बेहयाई भी बढ़ेगी, और जो है फिर वो औरतें मुंह काला भी करेंगी कहीं जाकर, है ना, उसका सबका सब बवाल जो है फिर दूसरों पर आएगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को जो है बैलेंस बनाने के लिए अल्लाह के रसूल ने तरकीब दी सबको, क्योंकि 70 लोग शहीद हो गए, तो उनकी जो बेवा है उनसे हर कोई जो है शादी करे, सबको तरकीब दी, सब ने जो है शादी अभी की। इसलिए अल्लाह के रसूल ने पहल भी करी कि मैं भी जो किसी एक से शादी करता हूँ, और हर एक जो अपने किसी के जिससे जिसका रिश्ता बने उससे भी जो है शादी करे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। तो ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करने की वजह यही थी कि जो मामला डिसबैलेंस हो गया थोड़ा सा, और जो औरतें ज्यादा बेवा हो गई, घर बस जाए, उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी पर आ जाए। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो है ग़ज़वा उहद के बाद निकाह किया। ये 4 हिजरी के अंदर निकाह हुआ है, अल्लाह के रसूल का 4 हिजरी के अंदर निकाह ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ, और ईस्वी के एतबार से 625 ईस्वी जो है ये है। और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल भी जो चंद महीने बाद हो गया। जब निकाह जो है 4 हिजरी के अंदर हुआ, 8 महीने के बाद हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है इंतकाल हो गया 625 ईस्वी के अंदर ही, 4 हिजरी और जो है 625 ईस्वी के अंदर ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ, वो इंतकाल हो गया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर 8 महीने रही। और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी लौती बीवी है जिनकी जनाजे की नमाज अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई है। जो बीवियां अल्लाह के रसूल की 11 बीवियां हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा ही ऐसी है जिनकी नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने जो पढ़ाई है, क्योंकि उसके अलावा जो 9 बीवियां थी वो जिंदा थी अल्लाह के रसूल के इंतकाल के वक्त, उनका इंतकाल ही नहीं हुआ। तो 2 बीवियों का इंतकाल हुआ अल्लाह के रसूल के सामने, एक तो ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का, इनकी जो अल्लाह के रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ाई, और एक हुआ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का 10 नबी के अंदर, जब नमाज जनाजा मशरू नहीं हुई थी, नमाज जनाजा का हुक्म जब तक आया नहीं था। तो इसलिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है बगैर नमाज जनाजा के ऐसी तरह दफन कर दिया, तो नमाज जनाजा थी नहीं। जब हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, उस वक्त तक जो है नमाज जनाजा का हुक्म आ चुका था। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बीवी ऐसी हैं जिनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।